بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو راستہ چاہیے، جو وسیلہ چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، ہم نے عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اس ناسوتی دنیا میں ہمیں کسی ایسے کامل مرشد کی ضرورت ہے جو ہمیں یہ جو پورا ایک دریا ہے یہ پار کروائے۔ یہ دنیا ایک دریا ہے، اس کو پار کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی استاد کی ضرورت پڑے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل ذکر سے اگر تمہیں معلوم نہیں، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہے؟ مرشد کامل اور اہل ذکر، کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ؟ دیکھیں سامعین، اہل ذکر ان کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا ہے، تو ذکر والے مطلب نصیحت والے، قرآن والے، جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا، ان کو اللہ تعالیٰ اہل ذکر کہتے ہیں۔ مرشد کامل آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے کیونکہ اس کی پوری زندگی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں گزر گئی ہو، ایسا ہی مرشد کامل ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب بھی آپ ٹیچر، گرو یا استاد ڈھونڈتے ہو اور مرشد ڈھونڈتے ہو تو اس کی پہلی نشانی یہی ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اس کی ہر بات، اس کی تعلیمات، اس کے عمل، جو کچھ بھی آپ کو نظر آئے وہ عین دین اسلام مطلب قرآن کے مطابق ہو۔ اہل ذکر وہی ہوتے ہیں، ان دونوں میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو اہل ذکر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْأَلُوا اہل ذکر، تو وہ اہل ذکر اصل وہی مرشد کامل ہے جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ جو معرفت کا راستہ ہے، راہ سلوک، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے، اس میں اتنی دشواریاں آتی ہیں، شیطان بار بار حملہ کرتا ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، بالکل حقیقت ہے۔ اس راستے میں بڑی مشکلیں آتی ہیں، بڑے راستے میں بڑی بڑی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، شیطان آپ کے دل میں، آپ کے نفس میں ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ اکثر لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ مسافر منزل تک نہیں پہنچتے اور وہ یا تو منزل بھٹک جاتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں، قلیل لوگ ہوتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ منزل پہ جو رکاوٹیں ہیں، جو شیطانی وسوسے ہیں، ان کا علاج اہل ذکر ہے، ان کا علاج مرشد کامل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اس پورے راستے میں گائیڈ کریں گے، جہاں پہ بھی آپ پھنسیں گے، جہاں پہ بھی آپ پریشان ہوں گے، یہ اللہ والے لوگ آپ کو وہاں سے نکالیں گے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی اولیاء کا دامن پکڑنا پڑے گا۔
بنا کسی اہل ذکر کے، کسی وسیلے کے، کسی استاد کے آپ منزل پار نہیں کر سکتے۔ اس منزل میں جو رکاوٹیں آئیں گی آپ کو واپس کر دیں گی، وہ شیطان آپ کو بہکا کے پھر غلط راستے پہ لے کے آئے گا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، بہت سارے ایسے لوگ ابھی بھی اس دنیا میں ہیں اور گزر بھی چکے، جو لوگ بڑے دیندار لوگ تھے، اللہ کی راہ پہ چلنے والے لوگ تھے، لیکن اچانک وہ سب کچھ چھوڑ کے اور پھر شیطانی کام میں لگ گئے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور وہی خطرے میں ہوتے ہیں۔ شیطان دیکھتا ہے جو لوگ اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، جو شیطان کے اولیاء ہیں، جو شیطان کے دوست ہیں، وہ تو اس پہ تو شیطان حملہ کرتا ہی نہیں۔ وہ اس لیے نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے یہ تو میرا کام کر رہا ہے، اس پہ اٹیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ شیطان ابلیس اس پہ اٹیک کرتا ہے جو خود اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، جو اللہ کے دین پہ چلنا چاہتا ہے، جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، جو خود کو طاہر رکھتا ہے، وہی شیطان کا دشمن ہے، ابلیس کا دشمن ہے، اسی پہ ابلیس حملہ کرے گا۔ اس لیے جب بھی انسان تیاری کرے کہ میں روحانیت میں جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی پہچان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ تیاری کر لے۔ شیطان اس پہ حملہ کرے گا، ابلیس آگے سے بھی حملہ کرے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، سائیڈوں سے بھی آئے گا۔ وہ ہر قسم کی کوشش کرے گا کہ اس بندے کو ناکام کروں، لیکن جو اللہ کا بندہ ہوگا اور جس کے سر پہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے سر پہ مرشد کامل کا ہاتھ ہوگا، وہ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ بس دعا آپ کو بھی یہی کرنی چاہیے، میں بھی یہی کرتا ہوں ہمیشہ، کہ جو بھی زندگی میں آپ کو مرشد ملے، آپ کو رہبر ملے، استاد ملے، وہ اصل ہو، نوسر باز نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، ریاکار نہ ہو، دنیا کو دکھانے والا نہ ہو، سچا مرشد ہو۔ وہ بالکل ایسا ہو جو آپ کو پورا جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی اس میں صلاحیت ہو، اور اس قسم کے لوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ تو دعا کریں کہ آپ کو ہمیں ایسا ہی مرشد ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے دین کے ساتھ، مطلب قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق اور اس کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔